آج ایک موضوع ذہن میں آیا تھا تو دل چاہا کہ اس پہ بات کی جائے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 2020 کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس کے ضمن میں جو یہ پورا سال گزرا ہے اس میں جو مشاہدہ ہمیں ہوا، جو آئیڈیا ہوا ہمیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھنا شروع کیا اب کہ 2020 جو ہے وہ انتہائی برا ہے، یہ ایسا ہے، منحوس ہے، اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے بولے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی پوسٹیں آ رہی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے گالی دیتا ہے جو زمانے کو برا کہے، یا کسی دن کو، یا کسی کے وقت کو منحوس کہیں۔ دیکھیں سر، رات جو ہے نا، رات میں اگر چوری ہو یا رات میں کوئی اور برائی ہو تو رات بری نہیں ہے، رات میں برائی کرنے والا برا ہے، رات بری نہیں۔ تو یہ ایام اللہ فرماتے ہیں میں انا اقلب اللیل والنہار، دن اور راتوں کو میں پھیرتا ہوں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ دن اور راتیں اور تمہارے جو کے حالات میں تبدیل کرتا ہوں۔ تو اگر کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے تو آپ ایک چیز کو برا کہیں گے تو غلط بنی ہے، تو آپ کو اس بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں کہ اسے صحیح نہیں بنائی۔ تو یہی ہے کہ آپ کسی مہینے کو، کسی دن کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا، لیکن میں تو چونکہ ایک ابتدائی مراحل میں ہوں، بالکل علمی لحاظ سے بھی اور تجربے کے لحاظ سے بھی بالکل انیشل سٹیٹ ہے میری، آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے وہ اس وقت امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل انتہائی دور بھاگ رہی ہے۔ امت جو ہے بالکل اللہ سے بہت دور بھاگ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے جتنا اس کو قریب کرنا چاہا تھا نا، جتنا اللہ چاہ رہے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، جتنا اللہ قریب کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ہی لوگ اللہ رب العزت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس سٹیٹمنٹ کو اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کوٹ کیا ہے، 3 دفعہ، ایک دفعہ سورۃ الانعام میں، ایک دفعہ سورۃ الحج میں، اور ایک دفعہ سورۃ الزمر میں، 3 دفعہ اس آیت کو کوٹ کیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ جس طرح اللہ کی عزت کرنی چاہیے تھی نا، اللہ کا احترام، اللہ کا ادب کرنا چاہیے تھا، انسان نے نہیں کیا۔ اور یہ 3 دفعہ اس بات کو کوڈ کر کے 4تھی دفعہ سورہ نوح میں اللہ لے کے آئے۔ اللہ پوچھتے ہیں پھر انسان سے، اللہ پوچھتے ہیں انسان سے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ تنہائی میں بیٹھے ہو اللہ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اگر جلوت میں مجلس میں بیٹھے ہو تو وہاں پہ اللہ کا احترام، اللہ کے اصولوں کی، اللہ کے احکامات کی قدر کیوں نہیں کرتے تم؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس رب نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو بار بار قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ آپ نے اس دن بھی حدیث سنی تھی کہ انسان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ایک بالش میرے قریب آؤ گے، 9 انچ اگر میرے قریب آؤ گے تو میں تمہارے قریب ایک ہاتھ آؤں گا، 1 فٹ کے قریب تمہارے آؤں گا۔ اگر 1 ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آؤں گا، اگر تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے تمہارے پاس آؤں گا۔ لیکن فرسٹ سٹیپ تو اٹھاؤ اللہ کی طرف آنے کے لیے، پہلا قدم تو اٹھاؤ تم، لیکن انسان پہلا قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، فرائض پہ پابندی، نوافل پہ پابندی، اللہ کے قریب اپنے آپ کو بار بار لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر کیا کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ لیکن وہ اس لیول تک پہنچے تو صحیح، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو بلند تو کرے، وہ بندہ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے کے تو آئے۔ وہ پہلے ہی ہار مان کے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور بھاگ رہا ہے، ایسی مجالس سے دور بھاگ رہا ہے، ایسے انسٹرومنٹ سے دور بھاگ رہا ہے جو اللہ کے قریب کرنے والے، ایسی کہ ایسی مجلس سے دور بھاگ رہے جو اللہ کے قریب کرنے والے۔ اللہ کے قریب کرنے والے جن لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، ان لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر
युवादून मन हाद अल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। उन लोगों का हाल ये था कि अगर उनका बाप सगा भी अल्लाह का नाफरमान है, छोड़ दिया उसको, अगर उनका भाई भी नाफरमान है, उसको छोड़ दिया, अगर उनकी औलाद भी नाफरमान, उनको छोड़ दिया। ठीक है, मुसअब बिन उमैर ने अपने के रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने भाई को कत्ल कर दिए थे। ठीक हो गया। इस तरह और भी सहाबा किराम ने, अब्दुल्ला बिन उबई का जो मुनाफिक था, उसका बेटा बहुत बड़े सहाबी हैं, वो भी, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, उन्होंने अपने बाप को ललकार दिया था, तुम्हारी जुर्रत कैसे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर। माना उनका क्रेडिट क्या था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे हैं, तिजारत हो उरूज पे, बैउन बारगेनिंग हो, कोई भी बड़े से बड़ा कारोबार उन्होंने शुरू किया हो, ला तुल्हीहिम, उनको वो तिजारत, उनको उनका कारोबार अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं करता, वो अल्लाह से कभी दूर नहीं जाते। तो सर ये जो उम्मत की ये बेरा रवी है, ये उम्मत जो इस वक्त इतनी दूर भाग रही है अल्लाह से, और अल्लाह उस उम्मत को करीब करना चाह रहे हैं उन लोगों को, इसके ज़िमन में दो सूरतें इंसान को झंझोड़ देने वाली हैं। आज हम वो दो सूरतें लेके आए, बड़े ही इख्तिसार के साथ उनको बयान करेंगे। जो पहली सूरत है वो आप निकालें, सूरत तकवीर पहले निकाल लें। सूरत तकवीर इज़ा शम्सु कुव्विरत। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात बयान की है वो, वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस बात को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारी रात कैसे गुजरती है, तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है, तुम अपनी खलबत को किस तरह गुजारते हो, अपनी जलवत को किस तरह गुजारते हो, अपनी खुशी में तुम्हारा एटीट्यूड क्या होता है, अपनी गमी में तुम्हारा रवैया क्या होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और यानी कि अल्लाह हमसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। अच्छा, अगर तुम जा रहे हो ना, जो मर्जी कर लो, जो एंड करे ना, तुम जा रहे हो ना, जाओ जो मर्जी कर लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूँगा, तुम जो मर्जी कर लो। इसमें ये हाईलाइट करना है मैंने, इस बात को इंशाल्लाह आज हमने इसको हाईलाइट करना है। फिर आगे दूसरे नंबर पे आएगी, अभी उसको निकाले नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। आगे दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सूरतुल इनशिकाक की। सूरतुल इनशिकाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम आज जो कर रहे हो ना, तुम कर नहीं रहे, तुम आगे जा रहे हो। तुम आज जिंदगी गुजार रहे हो ना, 2020 गुजर गया ना, तो यार ये मत समझो कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक, बल्कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर तुम आगे जा रहे हो। आगे किस तरफ, फमुलाकी इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, अपने रब की पास जा रहे हो तुम, और वहां तुम्हारे साथ क्या होगा वो सूरह निशकाक बताएगी। तो ये मेन इन बातों को मेन थीम है, या मेन इन बातों को आज हमने हाईलाइट करना है। तो सिर्फ ज़्यादा तफसीर में नहीं जाएंगे, इख्तिसार के साथ सिर्फ जो बातें हाईलाइट करने वाली हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब इसकी जो सूरत तकवीर के दो हिस्से कर लें। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली इसकी जो 6 आयतें हैं उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत का आगाज़ कैसे होगा उसको बयान किया। उसके बाद आयत नंबर 7 से लेकर और इसकी आयत नंबर 14 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का अगला मरहला, जब स्टेज लग जाएगा, सारे मराहल में वो क़यामत के आगाज़ की तय हो के क़यामत बपा हो चुकी होगी, उस वक़्त क्या होगा। फिर अब क़यामत का जिक्र ख़त्म होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आते हैं आयत नंबर 15 से लेकर एंड तक, वो बात जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तुम किधर जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट इंशाअल्लाह। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। कुव्विरत का माना होता है लपेट लिया जाना। आपने वो अमामा देखा है किस तरह उसको लपेटा जाता है, इस तरह सूरज को लपेट लिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूम इनकदरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे, मतलब वो चीज़ जो उनको एक जगह पे रखे हुए है
مرکوز رکھے ہوئے، ان کو ایک جگہ پہ قائم رکھے ہوئے، تھامے ہوئے نا، وہ چیز، وہ توجہ ختم ہو جائے گی اور وہ ایسے بکھریں گے جیسے آپ کوئی تشبیہ دے لیں کسی چیز کے ساتھ، ایسے پتوں کی طرح گریں گے ایسے. بے نور، انقدار میں بے نور بھی ہے نا، بے نور ہو کے گر جائیں گے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. اور جب پہاڑ چلیں گے، کیا مطلب کہ پہاڑ اور زمین کے درمیان آپس میں ایک بہت بڑا ایک کہ اٹیچڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو جڑنا ہے وہ اس دن ختم ہو جائے گا. وہ کشش، وہ گریوٹی آپ کہہ لیں، وہ کشش، وہ گریوٹی ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جیسے روئی اڑتی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا چیز ہوگی اس سے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ایسے پھینک دی جائیں گی. اب یہ اس دور میں بہت انتہائی قیمتی مال ہوتا تھا. ایسی اونٹنی جو کہ بچہ جننے کے قریب ہے، وہ انتہائی قیمتی ہوتی تھی. آج کل کے دور میں آپ گاڑیاں لگا لیں، کوئی بھی ایسی چیز بڑی سے بڑی کہ کاسٹلی جو چیز ہے، آپ کہہ لیں کہ قیامت کے قریب ایسی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی ان چیزوں کی. بڑے سے بڑے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آپ اس آیت سے اپنے معاشرے میں آپ اس کو اپلائی کریں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. کیا مطلب؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نہ کرے کسی جنگل میں کسی جگہ پہ آفت آتی ہے نا، تو سارے جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس دن شیر بھی ڈانٹتا نہیں ہے، بندر بھی شرارتیں نہیں کرتا، اور سانپ بھی نہیں ڈستا. سارے اکٹھے ہو کر رہتے ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں جب آگ لگی تھی کیا حال ہوا تھا جانوروں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جمع. تو قیامت کے قریب بھی ایسے ہوگا، سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ آیت ہلا دینے والی. وَإِذَا الْبِحَارُ. جب سمندروں میں آگ لگے گی. سمندروں میں آگ لگے گی. کیسے لگے گی؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ میں سے وہ سائنٹیفکلی تھوڑا بہت، میں تو اتنا نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے جو پانی ہے کس سے بنتا ہے؟ ہائیڈروجن سے اور آکسیجن سے. 2 گیسیں ملتی ہیں تو پھر پانی H2 ہے نا اس کا، تو پھر پانی بنتا ہے. آکسیجن ایسی گیس ہے جو کہ آگ کو بھڑکاتی ہے، اور ہائیڈروجن ایسی گیس ہے جو کہ خود بھڑکتی ہے. آکسیجن بھڑکاتی ہے اور ہائیڈروجن خود بھڑکتی ہے، اور دونوں کو ملا کے اللہ نے پانی کو بنایا جو آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ کو بجھا دیتا ہے. کیسی کوالٹی ہے. اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اس کی خلقت تبدیل ہو جائے گی. جو آگ کو بجھا رہا تھا آگ اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی. جو آگ کو بجھا رہا تھا آگ اس پانی کے اوپر حاوی ہو جائے گی. سمندروں کے اندر آگ لگ رہی ہوگی. اللہ رب العزت کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے دنیا کے اندر، سمندر کے اندر آگ لگنا یہ ایک عجیب چیز ہے نا، ان یوزل چیز ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کی خلقت کو بدل دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ سُئِلَتْ. اچھا یہ یہاں تک 6 نمبر آیت تک تھا مراحل، قیامت کیسے قائم ہوگی. اب جب قیامت قائم ہو گئی تب کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جب سارے نفوس ملائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے گئے، روحیں ملا دی گئی. یہ ہے نفوس کو ملانا. جہاں جہاں جس کے ساتھ تعلق ہے وہاں اس کو اٹھایا جائے گا اور وہاں اس کی روحیں ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اب سوالات شروع ہوں گے. ایک سوال یہاں پہ کوڈ ہے. جب زندہ درگور بیٹی سے پوچھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. خیر وہ بیٹیوں کی عظمت پہ بھی یہاں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت نہیں ہمارے پاس. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا. ایک شخص آیا رسول اللہ کے بعد، کہا یا رسول اللہ میں نے 360 لڑکیوں کو دفن کیا زندہ. 360 تفاسیر میں لکھا ہو، میں کیا کروں؟ کہا اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والے. خیر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے بیٹی تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا؟ کیا جرم تھا تمہارا؟ کیوں تمہارے ساتھ ایسا کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اچھا اگلی بات جی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جب صحیفے کھولے جائیں. دنیا کے اندر جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، قیامت کو صحیفے کھلیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبہ ہوگا اس دن، تم اپنی کتاب خود پڑھ لو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اور جب آسمان کے پردے کھل جائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں صرف خلا نظر آ رہا ہے، بادل ہے،
سورج چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس دن اللہ کی خدائی طاقت جو ہے وہ بے پردہ ہوگی، آپ کے سامنے عیاں ہوں گی سب چیز. آج تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی خلا نظر آ رہا ہے بس. لیکن وہی السماء کشطت، جب آسمان کھل جائے گا، آسمان کے پردے کھول دیے جائیں گے، اس دن اللہ رب العزت عیاں ہوں گے، اللہ کی طاقتیں سب کے سامنے ظاہر ہوں گی اوپر کیا چیز ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب آگ، جہنم کی آگ، اس کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے وہ جو اس دن، جب آج سے کچھ دیر پہلے چلے جائیں تو چولہوں میں آگ لگائی جاتی تھی جب گیس نہیں تھا، تو مٹھی مٹھی آگ چل رہی ہوتی تھی. جب دوبارہ کھانا تیار کرنا تو دوبارہ آگ نو آگ کو بھڑکایا جاتا تھا. تو یہ چیز ہے نا، آپ ضرورت پڑی نا لوگوں کو، آگ بھڑک رہی ہے لیکن اثر نو آگ کو بھڑکایا جائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی. اب اگلی بات یہ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر بندے کو پتہ چل جائے گا وہ کیا لے کے آیا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا لے کے آیا. اچھا، یہاں تک تو قیامت کا اسکیچ تھا، وہ ختم ہوا. اب اللہ وہ اسی بات کی طرف، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے تم، اللہ سے کیوں دور بھاگ رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. اب یہاں پہ جو اللہ قسمیں اٹھا رہے نا، ان قسموں کی خوبصورتی چیک کریں ذرا. اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو قرآن تم اسے دور بھاگتے ہو نا، یہ قرآن روشن ہے، تاریک نہیں ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار، قسم ہے پلٹنے والے ستاروں کی اور چھپنے والے ستاروں کی. جب ستارے پلٹتے ہیں اور ستارے چھپتے ہیں تو پھر کیا نکلتا ہے، صبح نکلتی ہے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. مطلب یہ ہے اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ تاریکیاں، ظلمتیں نکل گئیں. قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسمیں اٹھانے میں بڑی باریکی ہوتی ہے، ایمی نہیں ہر جگہ قسمیں اٹھائی جاتی. بھئی قسمیں اٹھانے میں بڑی باریکی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں رات چلی گئی، ستارے ڈوب گئے، اور پھر دن جب نکل آیا. مطلب یہ ہے کہ اب روشن دین تمہارے پاس آیا ہے. وہ تاریکیاں، وہ ظلمتیں، وہ فتنے، وہ فساد، وہ لڑائیاں جھگڑے سب ختم. اب روشن دین تمہارے پاس آیا، روشن قرآن تمہارے پاس آیا، اس سے تمہاری تاریکیاں ختم ہوں گی. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ فرشتے، رسول کریم ہے اس کو رسول کریم اس کا قول ہے. جب اللہ رب العزت نے کلام بھیجا تو یہ کیا بنا، کلام اللہ. جب جبریل نے رسول اللہ کو پڑھ کے سنایا تو کیا بنا، قول جبریل. جب رسول اللہ نے پڑھ کے امت کو سنایا تو یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا. تو یہ اس اعتبار سے ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ اس فرشتے کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اللہ رب العزت کے عرش کے پاس وہ رہتا ہے، اس کی رہائش بتائی جا رہی ہے نا. عند ذی العرش مکین، وہ اللہ کے عرش کے پاس رہتا ہے جبریل. اور قوت والا ہے، 600 پار ہیں اس کے. اور نبی اسلام کی حدیث کیا، اس نے نبی اسلام نے دیکھا کہ اس نے سورج پوری افق کو، شمال شرقن غربن سارا اس نے اپنے پروں کے نیچے لپیٹ لیا تھا. مطاع ثم امین، مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے عرش کے اوپر، یعنی وہ افسر ہے نا تمام فرشتوں کا، لیڈر ہے، اس کی مطاع اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین، اور پھر وہ امانت دار بھی ہے. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. تم قرآن اللہ لے کے، نبی اسلام قرآن لے کے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے، یا ایسی ہے، مجنون ہے، یہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو، اصل میں جو باتیں آج ہائی لائٹ کرنے والے نہیں، میں بس ترجمہ کر کے نکل رہا ہوں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو افق مبین میں دیکھا تھا، جبریل امین کو، جب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. وما هو علی الغیب بضنین، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں میں خیانت کرنے والے بھی نہیں ہیں. مطلب جو اللہ نے بتا دیا، نبی اسلام نے امت کو بتا دیا، کوئی چیز رکھی نہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان کا قول بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں اللہ قسمیں اٹھا کے کیا کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اگر تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، تم مایوس ہو چکے ہو زندگی سے، کہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، تم اپنی زندگی میں اینزائٹی، فرسٹریشن، بڑی پریشانیاں، اضطراب اور قلق سے گزر رہے ہو، تو تم پھر بھی اللہ سے دور بھاگ رہے ہو. اگلی آیت پر سنیے گا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو.
کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں اتنا خوبصورت قرآن تمہیں دیا، روشن قرآن تمہیں دیا، پھر بھی اللہ سے دور بھاگتے ہو. فأین تذهب، تم کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ذکر تھا، یہ تو نصیحت تھی قرآن تمہارے لیے، یہ تو تمہارے لیے ایڈوائس تھی، یہ تمہارے لیے اصول تھے زندگی گزارنے کے، یہ تمہارے لیے کہ پراسپیکٹس تھا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی. ان هو الا ذکر للعالمین. لیکن یہ ذکر کس بندے کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کا بنے، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کا بندہ بنے، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے، جو چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو اور اللہ کے مقربین بندوں کا اس کو ساتھ حاصل ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی صف میں وہ شامل ہو، جو چاہتا ہے اس کے چاہنے پہ، اس کے فرسٹ سٹیپ کو اٹھانے پہ اللہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن فرسٹ سٹیپ اٹھائے تو صحیح. لمن شاء منکم ان یستقیم. اچھا کہتے اللہ کہتے جب جاؤ جو کرنا ہے کرو، فائن، جاتے ہو جاؤ، مجھ سے دور جاؤ، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہو کر لو، جو چاہو فیصلے کر لو، ہوگا وہی جو میں چاہوں. بھاگو، دور جاؤ مجھ سے، ہوگا وہی جو میں چاہوں. بات ختم کر دی. اب یہاں دیکھیں اب کس قدر، اگر یہ بات ہٹ کرے، اللہ کرے ہمارے دلوں کو سمجھ آ جائے ہمیں کہ اللہ کہتے ہیں، اگر پہلے اللہ نے بیان کیا کہ قرآن نصیحت تھا، تمہاری پریشانیوں کا حل تھا اس کے اندر، لیکن پھر بھی تم مجھ سے دور بھاگتے ہو. اینڈ پہ اللہ نے بات ہی ختم کر دی، اگر جاتے ہو جاؤ، جو مرضی کر لو، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، بس جاؤ. اختتام دیکھیں. اب یہ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت پہ آ جائیں، صورت الانشقاق ہونے کے بعد صورت الانشقاق پہ آ جائیں، اس پہ انشاءاللہ العزیز ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اللہ رب العزت اس کو اسی کام کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کان لگاتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کا. وحقت، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم وہ بجا لائے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی. کیا مطلب زمین پھیلا دی جائے گی؟ مطلب یہ ہے اس کے اندر وہ ٹوئے ٹبے یا اونچے ٹیلے نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل ہموار سطح ہوگی. ایسے چٹیل میدان، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دے، بالکل صاف شفاف. جی ہاں، زمین عزت نہیں ہوگی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو ہوگا سب کچھ باہر نکال دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی کہ جب میرے رب کا حکم ہو فوراً وہ اطاعت کرے گی. اب اگلی بات آگے جی، وہاں پہ اللہ نے کہا تھا جاؤ جو مرضی کر لو، جو چاہتے ہو تم کر لو، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اب یہ بات کیونکہ ایک ٹاپک ذرا مل رہا تھا، اس لیے میں نے دو صورتوں کو جمع کیا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک صورت کو اتنی جلدی ختم کر دینا. یا ایھا الانسان، وہاں پہ اللہ نے کہا تھا جو چاہو کرو، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو کوشش کرنے والا ہے، تو محنتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تمہارے شب و روز گزر رہے ہیں. الی ربک قدحا، اب یہ ساری کوششوں کے بعد تو اپنے رب کے پاس جائے گا. فملاقی، پھر اس سے ملاقات کرے گا. دنیا میں ہر بندہ، ان سعیکم لشتی، تم ہر ایک کی کوششیں سیپریٹ، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہا ہے، ہر بندے کی مصروفیات علیحدہ علیحدہ. تم کوشش کر رہے ہو، ایک دیوار گر گئی، وہ کہتے ہیں نا ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، تمہاری اینٹیں گر رہی ہیں اور تم اینٹیں گرا گرا کے کس طرف جا رہے ہو؟ الی ربک قدحا، اپنے رب کی طرف. فملاقی، پھر اس سے ملاقات کرو. پھر وہاں کیا ہوگا؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو نشانی ہوگی کہ جنتی ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس بندے سے بالکل آسان حساب لیا جائے گا. آسان حساب کیا؟ اس کو اللہ رب قریب کریں گے. حدیث میں آتا ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، جیسے دوست نہیں ہوتا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، کیا تھا، جا میں نے تجھے معاف کیا. دنیا میں پردہ رکھا تھا، آج بھی پردہ رکھتا ہوں، معاف. یہ ہے آسان حساب. اور جو مشکل حساب ہے وہ کیا ہے؟ مناقشہ. یہاں مناقشہ ہوگا اس کے ساتھ، یعنی تم نے یہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، سامنے کھڑا کیا جائے اس کو پبلکلی. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ خوشی خوشی بھاگے گا اپنے گھر والوں کی طرف. سورہ حاقہ میں آتا نا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو میں پاس ہو گیا جی، میری چٹھی پڑھو میں پاس ہو گیا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ.
تو یہ وہ بات وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اپوزٹ سائڈ کیا ہے جی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور جس بندے کو پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے. پیچھے سے کیا مطلب؟ اس کو نامہ اعمال دیا کہ بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے دیا جائے. لیکن وہ ڈرے گا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، شرمائے گا تو ہاتھ پیچھے کر لے گا. جیسے بندہ کسی چیز پکڑا رہا ہے نا تو پیچھے کر لے تو اللہ پیچھے سے بھی دے گا، یوں ہاتھ وراء ظہری، پیچھے سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اب وہ پکارے گا موت کو، ہائے موت، کاش کہ وہ وہ کہتا ہے نا یا لیتھا کانت القاضیہ. سورۃ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کاش کہ موت ہی فیصلہ تمام کر دیتی، میں دوبارہ نہ اٹھا جاتا.